وطن سے محبت ایک فطری جذبہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو قومیں اپنے وطن کی دفاع کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کرتی ہیں اور جاں فشاں جذبوں اور مضبوط ارادوں سے اپنے ملک کی حفاظت کرتی ہیں، دنیا ان پر فخر کرتی ہے۔ بطور قوم ہم پاکستانی بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ ہم اپنے وطن سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ یہ وطن ہمارے بزرگوں کی لازوال قربانیوں کا ثمر ہے، اس لیے یہ ہمیں اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ ملک پاکستان پر جب جب مشکل وقت آیا اور دشمن کی طرف سے کوئی مکاری اور چالاکی دکھائی گئی، تب تک پوری قوم سیسا پلائی دیوار بن گئی اور اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ وطن عزیز کا دفاع کیا۔ نہ صرف دفاع کیا بلکہ دشمن کو شکست اور بھاری نقصان سے بھی دوچار کیا۔ 6 ستمبر 1965 ایسا ہی ایک دن تھا جب دشمن نے وطن سے ہماری محبت کو آزمانا چاہا اور منہ کی کھائی۔ اس دن ہمارے دشمن نے رات کی تاریکی میں ہم پر حملہ کیا۔ یہ اس کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ رات کے اس پہر پاکستانی افواج غافل ہوں گی، لہٰذا وہ اچانک حملہ آور ہو کر زیادہ سے زیادہ علاقوں پر قابض ہو جائے گا۔ لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ پاکستانی افواج کے بہادر ہمہ وقت اپنے وطن کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہماری فوج نے بھرپور قوت کے ساتھ جواب دیا اور بھارتی فوج کی پیش قدمی کو روک دیا۔ اس جنگ میں پاکستانی عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ رہے۔ پاکستانی فوج کم تعداد اور کم اسلحے کے ساتھ مقابلے پر اتری، لیکن ان میں اپنے وطن سے محبت اور جذبہ ایمانی عروج پر تھا۔ انہوں نے بہادری اور شجاعت کا ناقابل یقین مظاہرہ کیا۔ وہ دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ اللہ پر پختہ یقین اور وطن سے محبت کے جذبے سے ہر جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ 6 ستمبر 1965 کی صبح صدر پاکستان جنرل محمد ایوب خان کی ولولہ انگیز تقریر نے پورے ملک کو متحد کر دیا اور افواج پاکستان کے حوصلے کئی گنا بڑھ گئے۔ صدر پاکستان کی تقریر نے پورے ملک میں ایک نیا جوش اور نیا ولولہ پیدا کر دیا۔ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنا تن من دھن اپنے وطن پر نثار کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ واہگہ کے میجر راجہ عزیز بھٹی اور میجر شفقت بلوچ نے بہادری اور شجاعت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنے جاں باز ساتھیوں کے ساتھ اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو BRB نہر پار نہ کرنے دی۔ میجر راجہ عزیز بھٹی نے لگاتار 5 دن اور 5 راتیں جاگ کر بہادری کی نئی تاریخ رقم کی اور 16 ستمبر 1965 کی صبح 9:30 بجے انہیں دشمن کی توپ کا گولہ بنایا گیا۔ یوں وطن کے اس بہادر سپوت نے اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے جان قربان کر دی۔ بہادری کا بے مثل مظاہرہ کرنے پر انہیں فوج کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ بھارتی فوج جگہ جگہ سے پاکستان پر حملہ کر رہی تھی۔ لاہور کے علاوہ اس نے قصور، سیالکوٹ اور دیگر علاقوں پر بھی حملے کیے۔ سیالکوٹ میں بھارتی فوج نے 50,000 فوجیوں اور 500 ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا۔ اس کا خیال تھا کہ پاکستانی افواج اتنی بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، مگر یہ خیال ہی رہا۔ یہاں دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی ہوئی۔ اس محاذ پر بھی بھارت کو اپنا اسلحہ، بارود اور ٹینک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ پاک فوج کے جوانوں نے اپنی زندگیوں کی پرواہ کیے بغیر بھارتی فوج کا جواں مردی سے مقابلہ کیا۔ جنگ کے بعد اس علاقے میں ہر طرف بھارتی ٹینکوں کے ٹکڑے پڑے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ علاقہ بھارتی ٹینکوں کا قبرستان ہے۔ جہاں پاکستان کی بری فوج نے بہادری کا مظاہرہ کیا، وہیں پاک فضائیہ بھی کسی سے پیچھے نہ رہی۔ ایئر مارشل نور خان اور ایئر مارشل اصغر خان کی قیادت میں پاک فضائیہ نے بے مثال کارنامے رقم کیے۔ اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم، اسکواڈرن لیڈر سرفراز احمد رفیقی شہید اور فلائٹ لیفٹیننٹ یونس حسن شہید نے وہ کارنامے انجام دیے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے 1 منٹ کے دورانیے میں اپنے سیبر طیارے کے ذریعے سے دشمن کے 5 ہنٹر طیارے تباہ کر دیے۔ یہ ایک عالمی ریکارڈ تھا۔ اس جنگ میں پاک بحریہ نے بھی اپنا محاذ خوب سنبھالا اور وطن کا کامیاب دفاع کیا۔ پاک بحریہ نے حملہ کر کے بھارت کا نہایت اہمیت کا حامل بحری مرکز دوارکا کا تباہ کر دیا۔ اس وجہ سے بھارتی بحریہ پاکستان پر حملہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس جنگ نے دنیا کو دکھایا کہ جنگیں اسلحے اور
تعداد کی کثرت سے نہیں بلکہ اپنے ملک سے وطن محبت کے جذبے اور اللہ پر پختہ ایمان سے جیتی جاتی ہیں۔ اس جنگ نے پاکستانی عوام کی اپنے ملک سے محبت بھی واضح کر دی۔ لوگوں نے پاک فوج کی مدد کے لیے اشیاء خوردنی، پیسوں، زیورات اور دیگر اشیاء کے ڈھیر لگا دیے۔ لاتعداد پاکستانی جوان خون عطیات کرنے ہسپتالوں میں پہنچ گئے۔ غرض ہر کسی نے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ ہم 6 ستمبر کو یوم دفاع جبکہ 7 ستمبر کو یوم فضائیہ مناتے ہیں۔ یہ دن ہم اس لیے مناتے ہیں کیونکہ ہماری بہادر افواج نے دشمن کو عبرتناک شکست دی اور عوام نے اتحاد اور وطن سے محبت کا بھرپور اظہار کیا۔ چنانچہ اس دن ہم اسکولوں میں خصوصی تقاریب کا انعقاد کرتے ہیں۔ در حقیقت اس دن کو منانے کا مقصد اس عہد کی تجدید کرنا ہے کہ ضرورت پڑنے پر ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔